پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر، ہائیڈرا وائٹ ٹریٹمنٹ، جلد کی دلکشی اور نکھار کا ابتدائی علاج، نامور ایستھیٹک کنسلٹنٹ ڈاکٹر حنیف سعید کی زیر نگرانی۔ پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر، جہاں خوبصورتی بولتی ہے۔ فون 0341 000 6060 0345 210 5338۔ السلام علیکم، لائیو ڈیجیٹل نیوز میں خوش آمدید۔ آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو صحت کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے لائک بھی ضرور کر دیں۔ غزہ میں اجتماعی قبروں میں فلسطینیوں کو زندہ دفن کرنے کا انکشاف۔ امریکہ نے اسرائیل سے جواب طلب کر لیا، اقوام متحدہ خوفزدہ۔ 392 لاشیں ہاتھ بندھے ہوئے پھانسیوں اور تشدد سے شہید کیا گیا، بچے بھی شامل ہیں، الجزیرہ کی رپورٹ۔ فلسطینیوں کے حق میں مظاہرے یورپ تک پھیل گئے۔ امریکی یونیورسٹیز میں ہونے والے مظاہروں پر اسرائیلی وزیر اعظم کی چیخیں نکل گئیں۔ نیو یارک، پیرس طلبہ کی پولیس سے جھڑپیں، 100 طلبہ گرفتار۔ امریکی خاتون ترجمان احتجاجاً مستعفی ہو گئیں۔ آسٹریلوی وزیر اعظم نے شاپنگ سینٹر میں جاں بحق پاکستانی سیکورٹی گارڈ کو قومی ہیرو قرار دے دیا۔ پنجاب حکومت نے اسموک خاتمے کے لیے ماحولیاتی اتھارٹی بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ عوام سے بجلی اداروں کی لوٹ مار، ایک ماہ کے دوران 93 کروڑ بجلی یونٹس کی اوور بلنگ، اربوں روپے اضافی وصول۔ ڈی جی ایف آئی اے کو ملوث عناصر کی گرفتاری کے لیے تمام وسائل بروئے لانے کی ہدایت۔ بھارت میں پاکستان سے علاج کی غرض سے گئی پاکستانی لڑکی عائشہ راشن کو سرجنز نے نیا دل لگا دیا ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق چنائی کے ایم جی ایم ہیلتھ کیئر کے سرجنز نے سرجری مفت کی ہے۔ عائشہ نے آپریشن کے بعد بتایا ہے کہ وہ کافی اچھا محسوس کر رہی ہیں۔ یہ دل دہلی کے ایک شخص نے عطیہ کیا۔ عائشہ کی والدہ کے مطابق وہ اکیلی اپنی بیٹی کی پرورش کر رہی ہیں۔ اب آپ سراج الدین امجدی کی خصوصی رپورٹ ملاحظہ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سراج الدین امجدی۔ آج کی خصوصی رپورٹ کووڈ-19 کے عارضی ملازمین کے بقایا جات کی ادائیگی، ڈا یونیورسٹی میں مختلف اسامیوں پر مشتمل بھرتیاں اور جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی میں سیاسی بھرتیوں اور ہیلتھ کیئر کمیشن کا LDN کو ارسال کیے جانے والے جواب پر مشتمل ہے۔ ناظرین کرام، آپ پہلے اسکرین پر حکومت سندھ کی کابینہ کے حکم نامے کی وہ دستاویز ملاحظہ فرمائیں جس کے مطابق محکمہ خزانہ کے مشاورتی خط کی روشنی میں کابینہ نے بحث و تمہیز کے بعد کووڈ-19 کے ڈاکٹرز، نرسوں، تکنیکی اور معاون پیرامیڈیکل اسٹاف کے واجبات کی ادائیگی 2,36,07,00,000 روپے 80,000 روپے ادا کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پہلے آپ اس دستاویز کی نقول اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں۔ اس دستاویز میں بتایا گیا ہے کہ بیرونی بجٹ یا فنڈز کی دوبارہ تخصیص کے ذریعے یا مقررہ وقت میں ضمنی گرانٹ حاصل کر کے اسے پورا کیا جائے گا اور اسے ہیڈ کے تحت ڈیبٹ کیا جائے گا۔ اکاؤنٹ نمبر SC 21144 _144 ہیلتھ سروسز کا آڈٹ کاپی کا بھی ذکر کیا گیا ہے، اور یہ دورانیہ 12ویں سے 16ویں توسیع کا یہ وہ دورانیہ بتایا گیا ہے جس کی ادائیگی مذکورہ دستاویز کے مطابق تاحال نہیں کی گئی ہے، اور یہ ادائیگی اندرون سندھ کے 29 اضلاع کے علاوہ کراچی کے کیماڑی کو چھوڑ کر 6 اضلاع اور دادو ضلع
اس ادائیگی کی فہرست میں شامل ہیں، جبکہ مذکورہ دستاویز کے مطابق 12ویں سے 16ویں توسیع تک میں ڈاکٹر رد کے ایم فاؤ سول اسپتال کراچی، غلام محمد مہر میڈیکل کالج سکھر، سندھ گورنمنٹ لیاری جنرل اسپتال کراچی، جناح پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر کراچی، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو میڈیکل کالج لیاری برائے PCR یعنی کورونا کی تشخیص کے لیے لیبارٹری کے اسٹاف کے واجبات کی ادائیگی کو بھی ظاہر کیا گیا ہے۔ اب 16 اپریل 2024 کے حکومت سندھ کے ایک اور شاہی فرمان امروز کے لیے 15 مہینے کی تنخواہ ادا کرنے کے حکم نامے کا عکس پہلے آپ اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے یہ عکس بھی ملاحظہ فرمایا جس کے مطابق سول اسپتال کراچی، غلام محمد مہر میڈیکل کالج سکھر، جناح پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر کراچی، سندھ گورنمنٹ لیاری جنرل اسپتال اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو میڈیکل کالج لیاری سمیت ان 5 اداروں کے مجموعی ملازمین جن کی تعداد دستاویز میں 368 ظاہر کی گئی ہے، انہیں مزید رواں ماہ اپریل سے جون 2024 تک یہ کہہ کر توسیع دے دی گئی ہے کہ محکمہ صحت کے آئندہ احکامات سے قبل بدستور یہ فرائض سر انجام دیتے رہیں۔ یہ 2 مختلف سرکاری دستاویزات کی اجمالی ضروری تفصیل آپ نے جانی جو کورونا 19 میں کام کرنے والے عارضی ملازمین کے واجبات کے حوالے سے بتائی جا رہی ہے۔ وفاق سمیت سندھ شدید ترین مالی بحران کا شکار ہے۔ وفاقی وزیر اقبال احسن بتا رہے ہیں کہ حکومتی امور قرض کے ذریعے چلائے جا رہے ہیں، جبکہ یہاں کورونا ملازمین کے حوالے سے محکمہ خزانہ سندھ نے نگراں حکومت کے دور میں مذکورہ واجبات کی ادائیگی سے منع کر دیا تھا، تو اب موجودہ متنازع صوبائی حکومت کی موجودگی میں مذکورہ واجبات کی ادائیگی کے لیے کابینہ کو محکمہ خزانہ کی جانب سے مشاورتی خط ارسال کرنا کیوں ضروری ہو گیا، یہ از خود ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اس امر کی چھان بین شفاف طور پر ضروری ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے یا پوری دال ہی کالی ہے۔ یہاں وقت کی کمی کے باعث ہم یہ بتاتے چلیں کہ کووڈ-19 میں سندھ سروسز اسپتال کو 90% کورونا ٹریٹمنٹ اسپتال میں وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کے حکم پر تبدیل کرنا اور پھر تاریخی حال خالق دینہ حال میں خصوصی کورونا ویکسینیشن سینٹر کا قیام اور مذکورہ مقاصد کے حصول کے لیے دسمبر 2020 میں 121 افراد کو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو میڈیکل کالج کی پرنسپل پروفیسر انجم رحمان، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو انسٹیٹیوٹ آف ٹراما کراچی کے CEO ڈاکٹر صابر میمن اور خلاف قانون سندھ سروسز اسپتال کے سابق MS ڈاکٹر فرحت عباس پر مشتمل ریکروٹمنٹ 3 رکنی کمیٹی نے 121 لوگوں کو کورونا عارضی ملازمین کے لیے منتخب کیا۔ ان ملازمین میں ڈاکٹر فرحت عباس کے بھانجے بھتیجے سمیت ان کے 6 لوگ، ایک پیرامیڈیکل تنظیم کے صوبائی صدر کے 2 بچے، موجودہ سروسز اسپتال کے سینئر میڈیکل آفیسر ڈاکٹر سکندر اقبال کی اہلیہ سمیت ان کے بھی بھانجے بھتیجے سمیت 62 سالہ بھائی، یعنی ایک ہی فیملی کے 5 افراد جو ماشاءاللہ تمام کے تمام کورونا جیسی مہلک بیماری کے معیار پر حیرت انگیز طور پر پورا اتر گئے۔ پھر سندھ پیپلز پیرامیڈیکل سروسز ہسپتال یونٹ کے 2 عہدیداروں کے ایک بھائی کے علاوہ کراچی پولیس سرجن کے ریٹائر کلرک کے 2 بیٹے و دیگر سفارشی لوگوں کو بھرتی کیا گیا۔ خالق دینہ حال کے ویکسینیشن سینٹر سمیت سروسز اسپتال کو کورونا ٹریٹمنٹ سینٹر بنانے میں جو مبینہ خود بردوی اس رقم کا اندازہ
اربوں میں بتایا جا رہا ہے، لیکن جب ڈاکٹر فرحت عباس کی کرپشن کی گونج کراچی میں نہیں بلکہ سندھ کے کونے کونے میں سنائی دی جانے لگی تو ان کے سرپرست اور سابقہ و موجودہ صوبائی وزیر سعید غنی نے ڈاکٹر فرحت عباس کی سیسی کے ہیڈ آفس میں ڈائریکٹر فائنانس کی حیثیت سے ان کا تبادلہ کروا کر ان کی ریٹائرمنٹ محکمہ صحت کے بجائے محکمہ محنت سے کروائی۔ اگر سعید غنی کا دامن اور ہاتھ اس حوالے سے ڈاکٹر فرحت عباس کے حوالے سے بے داغ اور صاف ہے تو ایل ڈی این کے پلیٹ فارم سے وائس کلپس کے ذریعے وہ صرف اتنا سا جواب دے دیں کہ محکمہ صحت کے کرمنل ریکارڈ رکھنے والے افسر ڈاکٹر فرحت عباس کو کم گریڈ کے باوجود سینئر گریڈ پر ان کی تقرری ان کی کس کارکردگی کی بنیاد پر بحیثیت ایم ایس سندھ سروسز اسپتال اور سول سرجن کراچی کیوں کروائی گئی، اور پھر مقررہ منصب پر ڈاکٹر فرحت عباس نے کورونا 19 میں اتنا روشن کردار ادا کیا تھا تو سعید غنی کو پیر در پہ قانون سے کھلواڑ کر کے ڈاکٹر فرحت عباس کو محکمہ صحت کے افسر کو محکمہ محنت میں لے جا کر ریٹائر کرانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اور ضمنی طور پر سعید غنی ایل ڈی این کے ذریعے یہ بھی وضاحت کر دیں کہ آیا انہوں نے ڈاکٹر فرحت عباس کے ذریعے اپنی اور اپنی فیملی کی امریکن شہریت حاصل نہیں کی ہے، جبکہ ڈاکٹر فرحت عباس جو اس سے قبل بھی ہمیں وضاحتی موقف اور بیانات دے چکے ہیں، اب ان کے ہی قریبی حلقے ایل ڈی این کو یہ بتا رہے ہیں کہ ڈاکٹر فرحت عباس لندن میں اپنا نرسنگ اسکول قائم کر آئے ہیں۔ اس میں کہاں تک صداقت ہے، ہمیں ڈاکٹر فرحت عباس کی وضاحت کی وائس کلپ کا انتظار رہے گا۔ اب جبکہ نرسنگ اسکول کا ذکر ڈاکٹر فرحت عباس سے منسوب ہو کر آ ہی گیا ہے تو محکمہ صحت کے موجودہ ارباب اختیار کو ہم یہاں یہ یاد دلاتے چلیں کہ محکمہ صحت کے ریکارڈ کے مطابق سابق سیکریٹری صحت سید ہاشم رضا زیدی کے عہد میں جناح اسپتال کے ڈاکٹرز ہاسٹل کے کمرے میں جے پی ایم سی اسکول آف نرسنگ کی ایک نرس طالبہ نے بالائی منزل کی کھڑکی سے کود کر اپنی عزت عصمت جان پر کھیل کر بچائی تھی۔ مذکورہ اسکینڈل میں ڈاکٹر فرحت عباس کا نام بھی شامل تھا، لیکن واقعے کی تحقیقات کرنے والی کمیٹی کی رپورٹ کی روشنی میں جے پی ایم سی کے میڈیکو لیگل ڈپارٹمنٹ میں تعینات ایم ایل او ڈاکٹر عبدالجبار میمن کو ملازمت سے برطرف کر دیا گیا تھا، لیکن حیرت انگیز طور پر جب مذکورہ واقعے پر عالمی برادری نے نہ صرف نوٹس لیا تھا بلکہ اس ہائی پروفائل کیس کے ثابت شدہ ملزم عبدالجبار میمن کو پیپلز پارٹی کے عہد اقتدار میں کس جسٹیفیکیشن کے ساتھ نہ صرف بحال کیا گیا بلکہ سول اسپتال کراچی جیسے میڈیکو لیگل کے مرکز میں تعینات بھی کیا گیا، اس سارے کھیل کا مرکزی کردار محکمہ صحت کے خود ساختہ امیر المومنین ڈاکٹر سکندر علی میمن کا اہم کردار بتایا جاتا ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ آج کے دیگر موضوعات پر خصوصی رپورٹ انشاءاللہ پیر کی ہیلتھ ڈائری میں آپ ملاحظہ فرمائیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔